السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، دینی تعلیم کا رسالہ ہے، مکتب میں پڑھایا جاتا ہے مکتب کے بچوں کو۔ اس میں ایک گیت لکھا ہوا ہے کہ تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ دنیا کا یہ رواج ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے گیہوں بو دیے پھر دھان کاٹ رہا ہے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا میرے عزیزوں۔ یا پھر ایسا ہو گیا کہ کسی نے باجرہ بویا اور گنے کی فصل کاٹ رہا ہے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، یہ دستور ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک شعر ہے کسی کا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں عزیزو، ایک گاؤں میں ایک فقیر ایک صدا لگا رہا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ بار بار یہی کلمات کہتا گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک عورت کے کان میں یہ آواز پہنچی کہ فقیر ایک ہی صدا لگائے جا رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ عورتیں تھوڑا کچے دماغ کی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے۔ اس نے 3 روٹیاں بنائی اور ان روٹیوں میں جب آٹا گوندھا تو ان میں زہر ملا دیا، اور یہ روٹیاں اسی فقیر مانگنے والے کو دے دی کہ یہ لو بابا جی، میں نے آپ کو دے دیا، آپ کھا لینا۔ اب وہ فقیر اللہ جانتا، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس نے زہر ملا دیا ہے، روٹیوں میں زہر ملا کر کے دیا ہے۔ اب انہوں نے لے لی اور یہی کلمات کہتے ہوئے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، چلتے گئے۔ راستے میں ایک درخت خوب اچھا سا چھایا دار نظر آیا، اس کے نیچے گئے، سوچا کہ آرام کر لیتے ہیں، تو وہاں کنواں تھا۔ کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو بہت صاف و شفاف پانی بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے چلا پانی بھی مل گیا، چھایا بھی ہے، روٹی دی تھی اس عورت نے، اس کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے روٹی جیسے ہی پانی نکالا اور روٹی کھولی اور جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، 2 بندے آ رہے تھے جو بہت پریشان حال تھے، پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، یا شدت سے پیاس لگی تھی، گلا سوکھ رہا تھا، بھوکے تھے۔ انہوں نے کہا بابا ہم صبح سے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں کام نہیں ملا ہے اور ہمیں بھوک بڑی زوروں سے لگی ہوئی ہے، ہمارا چلنا محال ہے، ہم بھوک کی وجہ سے چل نہیں پا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو ہمیں بھی دے دو۔ تو اس فقیر نے سوچا چلو میرا دل بھی نہیں کہہ رہا ہے، یہ روٹیاں انہیں کھلا دیتا ہوں۔ تو اب اس فقیر نے وہ روٹیاں انہیں دے دی۔ جب انہیں دے دی، انہوں نے جیسے ہی کھائی ان کے منہ سے چھاپ نکلنے لگی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان روٹیوں میں زہر ملا ہو۔ اس فقیر نے کہا اچھا، اس عورت نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، زہر کیوں ملا کر کے دیا۔ اب یہ اس عورت کے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، وہ عورت باہر نکلی اور کہا ارے آپ تو بچ گئے، زندہ ہیں؟ تو کہا تو نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا، میرے اوپر ظلم کیوں کیا؟ تو کہا کہاں ظلم کیا، آپ تو زندہ ہیں، بچ گئے۔ تو کہا چل میرے ساتھ، بچا نہیں بلکہ وہ کھانا کسی اور نے کھایا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا چلو دکھاؤ چل کے مجھے، دیکھتے ہیں کس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اب فقیر اسے لے کر کے گئے، جیسے اس نے دیکھا ہے چیخ ماری۔ فقیر نے کہا کیا ہوا، پہلے زہر ملا کے دیا، اب چیخ مار کے رو رہی ہو؟ کہا کہ یہ جو جنہوں نے کھایا ہے، جو یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا بیٹا ہے۔ تو جیسا کیا تھا ویسا واپس آ گیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھا کرو گے کسی کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، برا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اسلام کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے اللہ سے مانگو وہی دوسرے کے لیے مانگو، کسی کے بارے میں گھٹا نقصان خسارہ نہ مانگو، اچھائی کی دعا ہر ایک کے لیے مانگا کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ میرے عزیزوں تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، جب تم کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گے تمہارے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔
اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا کرے۔